حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر شہید ہوئے تو مجھے بڑا صدمہ پہنچا تمام عورتوں کی طرح، کیونکہ شوہر ایک سرتاج ہوتا ہے، عورت کے گھر کا تاج ہوتا ہے۔ اس کی رڑی جوانی میں اگر شوہر وفات پا جائے تو عورت کے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے، اور پھر جوان بیٹی بھی ہو، بیٹی بھی ہے ایک، بڑی پریشان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پر ایک دعا سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی مصیبت کے موقع پر اس طرح دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جو اس کا نقصان ہوا ہوتا ہے اس سے بھی بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ کلمات ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میری ان مصیبت کی گھڑیوں میں مجھے اجر عطا فرما، جو میرے اوپر آزمائش پہنچی ہے، جو مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں اس کے اوپر صبر کرتا ہوں یا صبر کرتی ہوں، اے اللہ تو میرے صبر کو قبول فرما کر میری ان مصیبت کی گھڑیوں میں مجھے خوب اجر عطا فرما، اور جو میرا نقصان ہوا ہے اے اللہ مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرما۔ فرماتی ہیں کہ یہ کلمات مجھے یاد آ گئی، میں نے سوچا اپنے دماغ میں کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر شوہر بھلا مجھے کیسے مل سکتا ہے، کہ حضرت ابو سلمہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے پہلے لبیک کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ہجرت کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اسلام کے لیے، ان سے بہتر بھلا مجھے شوہر کیسے مل سکتے ہیں؟ لیکن کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات میرے دل میں بیٹھ گئے اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میں پڑھتی گئی، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اپنے لیے نکاح کا پیغام میرے دروازے پر بھیج دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتے۔ تو اس دن مجھے پتہ چلا ان کلمات کا کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے کہ اللہ مجھے ان مصیبت کی گھڑیوں میں اجر بھی عطا فرما اور جو تو نے مجھ سے لیا ہے اس سے بھی بہتر عطا فرما۔ میں تو سمجھتی رہی کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر خاوند مجھے مل ہی نہیں سکتا، اللہ رب العزت نے بہتر خاوند تو کیا پوری کائنات سے بہترین انسان کو میرا خاوند بنا دیا۔ ان کلمات کو ہم بھی یاد کریں، ہم بھی اپنی مصیبت اور پریشانی کی گھڑیوں میں ان کلمات کا وظیفہ کریں، اس سے دو فائدے ہوں گے، اللہ رب العزت ایک تو بے بہا اجر عطا فرمائیں گے، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی بھی فرمائیں گے اور اس سے بھی بہتر عطا فرمائیں گے۔